بسر خلوص و محبت کا سلام کرتے ہیں، بسر خلوص و محبت کا سلام کرتے ہیں، ہر عہد قدر کا ہم احترام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ مجاہدے میں ہمارے اکابر نے کیا کچھ نہیں لٹا دیا، مجاہدے میں ہمارے اکابر نے کیا کچھ نہیں لٹا دیا، ہمیں پسند کا دارالعلوم انہوں نے خود کو لٹا دیا۔ جب دارالعلوم دیکھ کر ہم مسکرائے، جب دارالعلوم دیکھ کر ہم مسکرائے تو انہوں نے اپنے سارے در کو بھلا دیا۔ جناب صدر محترم، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ ایسے عظیم الشان وسیع و وسیع موضوع پر کس طرح گفتگو کروں۔ دارالعلوم دیوبند کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، اس کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کرو، اس کے علمی سرگرمیوں کا سیر کراؤ یا اس کے مجاہدانہ کارناموں کو بتا سناؤ۔ آزادی کے واسطے ناقابل فراموش اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ کروں یا حفاظت دین کے لیے اس کے بے مثال عدم استقلال کا تذکرہ کروں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑو داستہ کیسے۔ سامعین باتوں میں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، بھلا بدلاؤ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا دارالعلوم نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے غیرتی اور بے مقومی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو پست حوصلگی اور بزدلی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمہ مہر وفا گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ ہر عہد میں پرچم اسلام کو گنبدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا اور پیغام خداوندی کو چار دان عالم میں پھیلاتا رہا۔ ہم سے دارالعلوم کے کارنامے معلوم کرتے ہو، ارے ہم سے ہمارے دارالعلوم کے کارنامے معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرین کے برپا کیے ہوئے طوفان سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدان سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے تمام درختوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کے در دیوار سے پوچھو، ہماری داستان عرب کے تپتے ہوئے ریزگاروں سے پوچھو۔ یہ تمام کے تمام ہماری مغربہ کی داستان سنائیں گے، ہماری گہریہ تعلقات کے شناسائی کے قصے بیان کریں گے۔ اسلام کے غیور پسندوں، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا۔ میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ حضرت شیخ الہند جیسا امام القائدین کس نے دیا؟ دنیا کو حضرت انور شاہ جیسا فخر محدثین کس نے دیا؟ دنیا کو اشرف علی تھانوی جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا؟ دنیا کو کفایت اللہ جیسا مفتی اعظم کس نے دیا؟ دنیا کو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا؟ دنیا کو حضرت حکیم الاسلام جیسا تذکرہ قلب وغیرہ جس نے دیا۔
أولئك آبائي فجئني بمثلهم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرر المجامع. عزیز ساتھیوں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، چونکہ ہر وقت کو پانچ میں خبر دیا گیا ہے، لہذا میں اپنی تقریر کو یہیں چند کلمات کا ختم کرنا چاہوں گا اور آخر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آج ہم اس مجلس میں یاد کریں کہ ہم اس زمانے کے شیخ الہند بنیں گے، ہم اس زمانے کے حضرت حسین احمد مدنی بنیں گے، ہم اس زمانے کے کفایت اللہ مفتی اعظم بنیں گے انشاءاللہ. کریے انجام اس کے ہاتھ میں، آغاز کر کے دے، انجام اس کے ہاتھ میں، آغاز کر کے دے، دھیمے ہوئے پاؤں سے پرواز کر کے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.